اگر آپ کہیں گے مولانا اب ہماری عمر تو 70 ہو گئی، حساب کتاب تو جو 25 سال پہلے برابر ہو گیا، وہ اپنے گھروں میں چلے گئے، نہیں، مرنے کے آخری سال تک حساب باقی ہے۔ اگر میں آپ کے جو 10,000 لے کر ڈبا دوں، 10 سال کے بعد ملاقات ہو جائے گی، معاف ہو جائیں گے؟ 10 سال کا عرصہ ہو گیا مولانا، تو جو ہے وہ بھی بھول گئے، ہم بھی بھول گئے، کیا معاف ہوتے ہیں؟ 50 سال میں ہو جائے معاف نہیں ہوتے۔ وہ اگر یہاں نہیں دیں گے تو وہاں دینا ہی پڑے گا، اور ناممکن ہے وہاں بچ جائیں۔ آپ لکھ کر رکھ لیں، آپ یہ لکھ کر رکھ لیں بزرگ اور دوستوں، ہماری معیشت تو یہ ہے، وراثت کے معاملے میں یہ حالت ہے، نکاح کے معاملے میں یہ حالت ہے، طلاق کے معاملے میں یہ حالت ہے، نکاح کے معاملے میں یہ حالت ہے، اخلاقیات کے بارے میں یہ حالت ہے، اور ہمارے بستیوں میں دیکھیے کوئی فٹ پاٹ نہیں ہے، ہر ایک اگر آگے آتے 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 وہ ادھر سے آ گئے یا ادھر سے آ گئے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم اب گلے ملنے والے ہیں، دونوں گلے ملنے والے ہیں۔ یہ ہماری بستیوں اور ان کی بستیوں میں دیکھیے جن کے بعد دین ہے، نہ دھرم ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، پارکنگ ہے اور گارڈن ہے، اور جو فٹ پاٹ ہے گزرنے کے لیے، نہ گاڑیوں کے پارکنگ کے لیے لڑائی جھگڑا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے ان کے اخلاق دیکھیے۔ اچھا، مزے کی بات کہتا ہوں، 2-3 دن 4 دن پہلے کی بات ہے، ہمیں رات کے 10 بجے جو ہے کھانے کی ضرورت پڑی تو ہمارے دوست سے عرض کیا کہ بھائی کوئی ایسا بتائیے جہاں پر سادہ سیدھا کھانا بنتا ہو، ملتا ہو، جیسے کہ آندھرا کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مول صاحب جس خواب میں ہے وہ حیدرآباد کے چھوڑیے، وہ آندھرا کے لوگ ہیں، 8-9 بجے تک ملتا ہے، 9 بجے ہوٹل برپا ہوتی ہے، جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں، وہ لوگ جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں، اس لیے بیماریاں ان کے پاس پھٹکتی بھی نہیں۔ جو آدمی جلدی سوتا ہے، جلدی کھاتا ہے اور جلدی اٹھتا ہے، کوئی بیماری نہیں آتی، ہر شاید بچہ رہتا ہے۔ 12 1 2 3 نوشا کا دفتر کب ہوا؟ سب 3 بجے ہوا۔ یہ تسمان خان جو ہے آسمانی مخلوق ہے، رات کے 3 بجے کھا رہے ہیں، پھر دواخانوں کا آباد نہیں کرے تو کون کرے گا؟ اب ان کی تحقیق دیکھیے، دن میں نکاح ہوتا ہے 12 بجے، اس کے بعد میں 2-3 بجے شادی خانہ کھا لی، مغرب میں ہو رہا ہے 9 بجے شادی خانہ کھا لی۔ جب بھی ان کی تقریب ہوتی ہے گھنٹے 1 گھنٹے میں خطہ ختم ہوتا ہے، نہ ٹیبل کا کھانا نہ 20 قسم کی چیزیں، بہت مختصر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اسلام جن چیزوں پر فوکس کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ ان کے پاس ہے، اور ہمارے پاس ہم تو مادر زیادہ آزاد، ہم کا ایسا ہی ہے جیسے اگر آپ ناراض نہ ہو، ایک غیر مسلم جو ہے قبلے کی طرف پیشاب کر رہا ہے ٹھہر کر، تو کان کا اس کو گردن میں ہاتھ ڈال کر اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بدبخت قبلے کی طرف منہ کر رہا ہے، تو وہ معافی تلافی کرتا ہے، اس کا چلا جاتا ہے۔ 3 مہینے کے بعد دیکھتا ہے خان صاحب وہی حرکت کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے خان صاحب خیریت تو ہے، جب میں کر رہا تھا گردن دبوچ کر اٹھا لیا اور آپ وہی کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں قبلہ کس کا ہے؟ تمہارے باپ کا تھوڑی، ہمارا۔ قبلہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ بھائی اسلام کس کا ہے اعمال کرنے کے لیے؟ ہمارا ہے۔ اسلام پر عمل کون کریں گے؟ اور لوگ کریں گے۔ تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ جو افراد گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو اجتماعی گناہ کرتے ہیں، اور ہم تو آج ایسے اجتماعی گناہ کر رہے ہیں، اگر کوئی دیوانہ بولنا چاہتا ہے تو مسجد والے کہتے ہیں نہیں مولانا یہاں پر اجازت نہیں ہے، یہاں پر سننے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ سب چور ہیں، سب چکے ہیں، سب مجرم ہیں۔ بزرگ اور دوستوں ذرا سوچیے آپ، ہم کس لیول پر پہنچ گئے ہیں، اتنے ڈھیٹ بن چکے ہیں، چوری کرتے کرتے اب اگر کوئی چور کہہ رہا ہے تو میرے بات پکڑ رہے ہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی چور کہنے؟ اس لیے کہ یہ پرانا ٹھیک ہو گیا، تو ہم بھی جرم کرتے کرتے اور اسلام کو چھوڑتے چھوڑتے اتنے ڈھیٹ بن چکے ہیں کہ اس کے خلاف تو سننا نہیں چلنے چاہ رہے، اور اس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد ہماری ٹولیاں کھڑے ہوتے ہیں، آج خطیب صاحب نے یہ کہا، کیا ضرورت؟ خطیب صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے، ورنہ آپ کو بھی تو ہے حساب خطیب صاحب کا خطیب صاحب دیں گے، لیکن آپ کا حساب کون دیں گے؟ اگر آپ کے نکاح میں ویڈیو ہو رہا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا تو کیا آپ خطیب صاحب کو بلائیں گے؟ نہیں، آپ جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس شادی میں جو ہے 20 قسم کے پکوان ہے، اللہ پوچھے گا کیوں؟ 20 قسم کے پکوان کا سنت ہے، اسلام کا طریقہ، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے بارات لے کر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟
آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی رات میں نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا دن میں نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بزرگوں اور دوستوں، مسئلہ ہماری خبروں کا ہے، مسئلہ ہماری آخرت کا ہے۔ اگر یہیں پر اگر ہم حساب بے باک نہیں کریں گے تو کل عالم یہ ہوگا کہ آدمی کے پاس اتنا سونا ہوگا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو سونے کے کر دیا جائے اور اس کو مالک بنا دیا جائے اور یہ فدیہ ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کمانے کا ایک ہی میدان رکھا ہے، وہ میدان دنیا ہے۔ آخرت کمانے کے لیے ایک ہی زندگی دیا ہے، وہ زندگی آپ کی ہے۔ اور صحت بنانے کے لیے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جیسے آخرت سنوارنا فرض ہے تو صحت سنوارنا، صحت بنانا کہ یہ فرض نہیں ہے؟ ایمان دولت ہے، اسلام دولت ہے، زندگی دولت ہے، مال دولت ہے، اور صحت، کیا صحت دولت نہیں ہے؟ کیا صحت دولت نہیں ہے؟ کیا ہم اس دولت کو بے دورے استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی پٹاخے جلا رہا ہے، دوسرا آدمی نوٹوں کو جلا رہا ہے، 100 کی نوٹ، 50 کی نوٹ، 20 کی نوٹ نکالتا جا رہا ہے، جلاتا جا رہا ہے۔ چند جو ہے پاگل جو تماشا، واہ واہ 20 کی نوٹ جل گئی، 50 کی جل گئی، 100 کی جل گئی، واہ واہ 500 کی جل گئی۔ ایک قائمت نوٹ جلا رہا ہے اور دوسرا آتش بازی کر رہا ہے، آنکھیں کر رہا ہے۔ کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی حقیقی نوٹ جلا رہا ہے، اور یہ نوٹ دے کر جو مغلظات خریدا گیا، بکواسیات خریدا گیا، وہ جلا، دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی حرام ہے۔ کیا نوٹ جلانا جائز ہے؟ آپ کی نوٹ ہے، 100 کی نوٹ، 500 کی نوٹ، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جو سوچیے کیا 500 کی نوٹ جلانا جائز ہے؟ حرام ہے۔ پھر آپ کی صحت برباد آپ خود کر رہے ہیں، جائز ہے؟ آپ زہر کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے۔ اسلام یہی تو بتاتا ہے یہ چیز کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا۔ ہم نہیں بتاتے، اسلام بتاتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ سدھار ہو ہمارے معاشرے میں، اسلام چاہتا ہے یہ سدھر جائیں گے۔ ان کی جوانی صحیح ہوگی تو بڑھاپا صحیح ہوگا، بڑھاپا صحیح ہوگا تو یہ مسجدوں کے چکر لگائیں گے، دواخانوں کے چکر سے بچ جائیں گے۔ جن کے ڈائلائسس ہو رہا ہے، دن کے 6 گھنٹے پورے گھر والے پریشان، کیا ابھی بندہ مسجد کو جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ جس کا ہارٹ کی بیماریاں ہیں، کڈنی کی بیماریاں ہیں، لیور کی بیماریاں ہیں، گھٹنوں کے درد کے اور اعضاء کی بیماریاں ہیں، رگوں کی بیماریاں ہیں، ہڈیوں کی بیماریاں ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، کیا اللہ نے مسلط کیا؟ نہیں، بلکہ ہم نے دعوت دے 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 کر بلایا ہے، یہ بیماری بھی آؤ، یہ بھی آؤ، یہ بھی آؤ، یہ بھی آؤ، نام والا آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کو توفیق عطا فرمائے۔ 25 سے میں جو عدلیہ سے، جو مقننہ سے اسلام پر جو ظلم ہوا ہے، جو مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، اور انہوں نے ہمارے گھروں کو تو بعد میں بلڈوزر لگایا، پہلے اللہ کے گھر کو بلڈوزر لگایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی میدان دے کر یہ اچھلنے والوں کو میدان دیا ہے، اور اچھلو اور اچھلو اور اچھلو۔ اس کے بعد جب اللہ پکڑے گا تو پھر ہم بھی دیکھیں گے، لیکن اللہ جب پکڑے گا جب ہم اللہ والے بن جائیں، ہم اسلام کے قریب آئیں گے تو اللہ شام تک پکڑے گا، اور ہم اسلام سے دور جائیں گے تو اللہ ان کو اور ڈھیل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے صدقے اور تحفے میں، اے اللہ بھارت کے تمام مساجد کی حفاظت فرما، اور اس مسجد کے تقدس اور احترام کی قسم، اے اللہ تمام درگاہوں کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام اوقات کی حفاظت فرما، اور جو طاقتیں خدشن لگانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو برباد فرما، نیست اور نابود فرما، ان کے ذہن کو اپالت فرما، اور انہیں ایسا اپالت